بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شاید سب یہ سوچتے ہیں کہ قدرت نے عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تب ہی عورتوں کو یہ حیض کی سزا ملی ہے۔ ہم آپ کو ساری حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو میں ناظرین، حیض کیا ہے، عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی، عورت حیض کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی، یہود و نصارہ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں حیض والی عورت کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ حیض کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور آج ہم آپ کو عورت حیض کے ایام کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، وہاں جب تک وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں جو کوئی عورت ایام سے ہو جاتی، یعنی عورت کو حیض ہوتا، تو وہ لوگ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے، بلکہ گھروں میں سونا اور بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ حائضہ عورتوں کے بارے میں یہودیوں کا تو یہ عمل ہے، کیا ہم کیا کریں؟ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ جب کہ وہ حائضہ ہوں سوائے صحبت کے جو چاہے کیا کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جس دینی امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہود کی زبانی یہ سن کر دو صحابہ اکرام حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا تھا اور پھر یہ کہا کہ آپ اجازت دیں یہودیوں موافقت کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے، اور وہ دونوں نکل کر چل دیے۔ ان کے جاتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے توفتاً دودھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو دودھ پلایا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض نہیں۔ ناظرین، حیض سے مراد خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورتوں کے رحم سے آئے، اس کا سبب بیماری نہ ہوا۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض یعنی ماہواری نہ آتی ہو تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ حیض کی ابتدا کے حوالے سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ہوئی تھی۔ حضرت حوا نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، اسی وقت یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرت اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے قرار دیتے ہیں، مگر اس قول کو امام بخاری نے رد کیا ہے۔ ناظرین، حیض کی کم مدت 3 دن اور راتیں جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اس طرح اگر بیماری یا کسی اور وجہ سے کسی کو 10 دن اور 10 دن سے زیادہ خون آیا تو وہ 10 دن سے زائد ہوگا، وہ بھی استحاضہ ہے۔ ناظرین، استحاضہ سے مراد عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ ہے جو نہ حیض کا خون ہے نہ نفاس کا، بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ ناظرین، حیض کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایت میں موجود ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کے تاک جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ یہ روایت مصنف
عبدالرزاق اور مستند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسما ابی بکر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان میں بنی اسرائیل کے سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی وجوہات کہی گئی ہیں، وہ درست نہیں۔ بعض صحیح حدیث سے اشارہ ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا عزل اول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادہ سے نکلیں، راستے میں انہیں حیض آ گیا۔ وہ اندیشے سے رونے لگی، کیا وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے رب العزت نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا، وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا ابتدا یعنی آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا ہے۔ اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ ناظرین، اگر مسائل کی بات کی جائے تو ایام حیض میں عورت کے لیے نماز، روزہ، تلاوت جائز نہیں۔ اگر ان ایام میں مسلسل خون نہیں آتا تو بھی یہ ایام ان کی عادت کے مطابق حیض میں شمار ہوں گے، جس کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان ایام میں ذکر، اذکار، دعا کر سکتی ہیں، نماز، روزہ، تلاوت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں عورت کے حیض یعنی ماہواری کے ایام میں جتنے روزے قضا ہوں گے، رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح نماز کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ناپاکی یعنی حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ معافی ہے، یعنی قضا بھی لازم نہیں۔ البتہ عورت اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی اس پر غسل لازم ہو جائے، ہوا ہم بستری کی وجہ سے، حیض کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ اس حالت میں اگر کوئی نماز ادا کی گئی تو اس کی قضا ہوگی۔ ناظرین، ملتے ہیں ہماری اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔